نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کا جو نام ہے وہ اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو اس آیت سے اور اس کے مابعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، تو اسی آیت سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اور آج ہم سورۃ البقرہ میں جو گائے کا واقعہ ہے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ گائے کا واقعہ کیا تھا۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، قالا کا مطلب کہا، موسیٰ کا مطلب موسیٰ نے، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، ہی کا مطلب ہوتا ہے اپنی، قوم کا مطلب قوم، لام کا مطلب سے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ قالا کے بعد جب لام آتا ہے تو اس کا ترجمہ سے ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ اِنَّا کا مطلب بے شک، اِنَّا کا مطلب بے شک، اللہ یأمرکم، یأمرو یہ امر سے ہے نا، یہ علامت مضارع یا ختم کر دیں تو پیچھے لفظ بچ جاتا ہے امر۔ امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ تو علامت مضارع لگ گئی تو ترجمہ اس کا علامت مضارع کے وجہ سے مضارع والا ہوگا۔ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں، کم تمہیں یا تم کو، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، تذبحو تم ذبح کرو، بقرتن کوئی گائے۔ بقرتن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گائے۔ یہ نکرہ ہے، نکرہ ہونے کی وجہ سے یعنی کوئی بھی گائے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم ذبح کرو۔ قالو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، یہ واو اور الف آ جائے تو یہ عمومی طور پر جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو قالا کا مطلب ہم نے جیسے اوپر بھی پڑھا کہا، تو قالو جمع کا صیغہ، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا۔ کیا تتخذو تو بناتا ہے، نہ ہم سے، ہزواً مذاق، کیا آپ ٹھٹھا کرتے ہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قالا کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ میں لے آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کا مطلب جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، کہ اکونا میں ہو جاؤں، من کا مطلب سے، الجاہلین جاہلوں، من الجاہلین کا مطلب یہ ہوگا کہ جاہلوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام عامیل، عامیل اس کا نام تھا۔ یہ بہت مالدار تھا، اس کا وارث کوئی نہیں تھا سوائے اس کے ایک بھتیجے کے۔ تو بھتیجے نے اس کی خدمت کی جب یہ بوڑھا ہو گیا، اور اس کے مال پر اس نے نظر رکھی کہ جیسے ہی یہ مرے گا تو سارا مال وراثت میں مجھے مل جائے گا۔ تو یہ صاحب فراش ہو گیا، کافی عرصے تک بستر پر رہا۔ اب اس کے بھتیجے نے سوچا کہ کتنا عرصہ اس کو میں لیے پھروں گا، کتنا عرصہ اس کی میں خدمت کروں گا۔ بھتیجے نے اپنے سکے چچا کو قتل کر دیا کہ میں اس کے سارے مال کا وارث بن جاؤں اور میں اس پر قابض ہو جاؤں۔ اور پھر اس نے اپنے چچا کی لاش اٹھائی
اور لا کر چوراہے میں محلے کے اندر رکھ دی۔ جب محلے میں لا کر رکھی اور پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کسی نے میرے چچا کو قتل کر دیا۔ اب اس سے بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اہل محلہ پر دعویٰ کروں گا کہ اہل محلہ نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، اور میں اہل محلہ سے اپنے چچا کی دیت بھی وصول کروں گا، ان سے بھی پیسے لوں گا۔ تو گویا کہ دو طرح سے حرص اس کے اندر آئی، ایک تو یہ کہ ترکہ میں سے سارا وارث بننا، اور پھر دوسرا یہ کہ اہل محلہ سے دیت بھی اکٹھی کرنا۔ اہل محلہ سے پوچھا گیا تو اہل محلہ نے سب نے انکار کیا، بھئی ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ تو بالآخر اہل محلہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ اب یہ شخص مدعی ہے، اہل محلہ قسم اٹھا کر انکار کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، یہ ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو آپ حل کروا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک گائے لو، کوئی بھی گائے ہو، انتظبہو بقرۃ، کوئی گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا، وہ اس مردہ کے ساتھ لگا دو۔ جیسے ہی وہ گائے کا ٹکڑا مردہ کے ساتھ لگے گا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے، وحی آ جاتی کہ بھئی اس کا بھتیجا ہی قاتل ہے۔ اب وہ بیٹا وہ بھتیجا جو تھا وہ مکر جاتا کہ بھئی میں نے اپنے چچا کو کیوں قتل کرنا ہے۔ تو اس سے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہوتی، اور نبی کی تکذیب کے بعد کوئی شخص مومن نہیں رہ سکتا، کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تکذیب نہ کریں، مردہ خود اٹھ کر بتائے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہیں رہے گا۔ اب کون یہ سمجھے کہ مردہ بھی جھوٹ بول رہا ہے؟ سب سمجھیں گے کہ یار مردہ تو سچ بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گائے کا وہ اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ جی اٹھے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ چونکہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجا تھا، تو ان کے ذہن سے یہ بات بالکل مکمل طور پر محو کرنا مقصود تھی کہ گائے یا اس کے متعلقات، وہ نر ہو یا مادہ، یہ کبھی خدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی جو ذبح ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کے عقیدہ کی صفائی کے لیے، ان کے دل کی صفائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ، مردہ اٹھ جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یہاں سے بنی اسرائیل کی جو خباثت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے شرارت کی کہ اس کے حوض بنا لیے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم عدولی کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور ان کے مطالبے پر انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے اس معاملہ کا تصفیہ کروائیے۔ ان کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری ترکیب ان کو بتائی تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رتبے کا خیال نہیں کیا، ان کی شخصیت کا خیال نہیں کیا، اور ان کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بھلا گائے اٹھے اور وہ کس طرح سے اس کا ٹکڑا، یعنی گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا ٹکڑا مردہ کے ساتھ لگایا جائے، مردہ کس طرح جی اٹھے گا؟ تو وہ یہ بات نہیں سمجھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، نہ اس میں گائے کا کوئی کمال ہے، نہ اس میں گائے کے گوشت کا کوئی کمال ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا جو ان کے سامنے ظاہر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا حکم دے رہا ہے؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ایک بات جو اللہ نے نہ کہی ہو
میں اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کروں؟ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا اللہ کی طرف منسوب کرنا، میں کیوں ایسا کروں؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ازراہ مذاق کا بیان کرنا، اللہ کے احکام کا ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا، ان اکون من الجاہلین، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کی طرف کسی بات کو جھوٹ بھی منسوب نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کے احکامات کا میں مذاق اڑاتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو اب وہ ان کی جو اندر کی شرارت تھی وہ ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے حکم عدولی وہ ظاہر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کریں گے، گائے کا گوشت لگائیں گے، لگتا ہے کہ گائے جو ہے نا وہ کوئی خاص قسم کی ہوگی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ وہ گائے کیسی ہو، اپنے رب سے پوچھئے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب جس طریقے سے وہ سوال کر رہے ہیں ویسے ویسے ان پر شرائط پڑ رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی گائے کو لیتے اور کسی گائے کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگا دیتے تو مردہ جی اٹھتا اور آ کر بتا دیتا، لیکن ان لوگوں نے سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں وہ زیادہ قیل و قال کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ زیادہ سوال و جواب، بھئی جو مقصد کا سوال ہے وہ مقصد کا سوال پوچھو اور اس پر عمل کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان سے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھئی اصحاب کہف کا کتا یا اس کا رنگ اس سے تمہیں کیا لینا دینا، کوئی کام کی چیز پوچھو، کوئی عمل کی بات پوچھو۔ اب وہ سوال کر رہے تھے جی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ بے فائدہ سوال ہیں، بھئی اگر کسی نے بھی کھایا ہو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو عمل کا سوال کرنا چاہیے، عمل کی نیت سے سوال پوچھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح کے فرضی سوالات اور اس طرح کے بے فائدہ سوالات کرنا مکروہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ خام خواہ کے سوالات، خام خواہ کے کیل و کال کیا کرتے تھے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ گائے بوڑھی بھی نہ ہو اور زیادہ بچی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہونی چاہیے، بین ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا کہ جو بین ہو تو یہ بھی تو کافی ساری گائے ہوتی ہیں، یہ کون سا کوئی ایک گائے ہوتی ہے؟ اب مزید ہمیں بتائیے اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح تو بہت ساری گائیں ہیں جو بوڑھی بھی نہیں ہیں، بچی بھی نہیں ہیں، تو مزید بتا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اس کا تیز زرد رنگ ہونا چاہیے اور ایسا رنگ ہو کہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے، دیکھنے والوں کو وہ خوبصورت لگے، ایسا رنگ اس کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ بھی تو بہت ساری گائے ہو سکتی ہیں، آپ ہمیں مزید بتا دیجئے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم وہ عمل کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو مزید ان پر سختیاں لگتی رہتی، مزید سختیاں لگتی رہتی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو ہل میں نہ جوتا گیا ہو، کہ اس سے ہل چلایا گیا، جس طرح پرانے زمانے میں بیل کے ذریعے سے، گائے کے ذریعے سے ہل جوتا جاتا تھا، ویسی گائے نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو کنویں پر بھی نہ باندھا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، پہلے وہ رہٹ چلایا کرتے تھے نا جانوروں کے ذریعے سے، تو وہ اس سے رہٹ بھی نہ چلوایا گیا ہو، یعنی اس نے پانی بھی زمین کو نہ دیا ہو اور نہ ہی اس سے زمین میں ہل چلایا گیا ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ پھر کرتے کرتے ان کو ایک گائے ایسی ملی۔ باقی پھر ایک اور اس میں وصف تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا داغ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جانور ہوتا ہے نا، اب جانوروں میں رہ رہے ہیں، وہ کسی کو سینگ مارا، کوئی گر گیا، کوئی کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اس میں عیب آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ سمجھتے ہیں
کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس میں بھی جو تھوڑا بہت عیب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. مثال کے طور پر کان ہے نا، وہ 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اس لیے کہ جانور ہو، جانوروں میں رہتا ہو تو کوئی نہ کوئی اس کی ٹکر، کہیں اس میں اٹھنا بیٹھنا، کسی کا کاٹنا، یہ چیزیں ہوتی ہی ہیں، اس میں عیب آ جاتا ہے. تو تھوڑا بہت جو عیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور میں بھی معاف کیا ہے. لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب اور داغ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے 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 ایک آدمی کے پاس پہنچے جو بالکل بے آباد جگہ پر رہتا تھا. اس کے پاس یہ ایک گائے تھی اور اس گائے کے دودھ سے اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب جیسے کنڈیشنز بتائی تھیں، جیسی شرائط بتائی تھیں، تو اس نے اس جانور کے اندر وہ شرائط دیکھی تو کہا کہ لو بھی ہمارا مقصد ہمیں مل گیا. یہ اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ یہ گائے ہمیں فروخت کر دو. اس نے کہا کہ میرا اسی گائے پر تو گزارا ہے، میں کیسے فروخت کر دوں؟ میری بوڑھی ماں ہے، میں گائے بیچ دوں، میری بوڑھی ماں کہاں جائے گی؟ میں اس کی خدمت کرتا ہوں. بہرحال وہ اس شرط پر فروخت کرنے کے لیے تیار ہوا کہ یہ گائے لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کی کھال بھر کر سونے سے وہ مجھے دو، پھر میں تمہیں دیتا ہوں. اب چونکہ ان کی وہ شرائط اسی جانور میں پائی جا رہی تھی، اس کے علاوہ کسی اور میں تھی نہیں، اور اس سے پہلے وہ اللہ کے عذاب بھی دیکھ چکے تھے. اب ان کو اپنی وہ موت نظر آ رہی تھی، ہلاکت نظر آ رہی تھی، تو وہ اس بات پر راضی ہوئے. پھر انہوں نے اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر کے اس شخص کو دیا. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص والدین کا خدمت گزار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، اس کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بدلہ دلوا دیتے. تو بہرحال اس کو بدلہ کو ملا. تو ان لوگوں نے پھر اس طرح وہ جانور کو ذبح کیا اور پھر اس کو لگایا. عامل کو جو مقتول تھا اس نے اٹھ کر بتایا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے وہ قتل کیا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کا قاتل نہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے، اس میں اس کی حکمت تلاش کرنی چاہیے، حکمت تابع رہ کر تلاش کرنی چاہیے، اعتراضات اس پر نہیں کرنے چاہیے. اور پھر زیادہ کیل و قال، زیادہ بحث و مباحثہ، زیادہ اس میں وہ بال کی کھال اتارنا، اس سے منع کیا گیا ہے. اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو مفید سوال ہیں، جو عمل سے متعلق سوال ہیں، وہ اعمال سے متعلق سوال کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے، کل ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں گے.